اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت نے یہ زمین اور آسمان چند دنوں میں پیدا کیا اور پھر اس کے اندر جتنے بھی مخلوق ہے ان کی بھی تخلیق کی، تو یہ زمین آسمان نہ بناتے اور یہ مخلوق پیدا نہ کرتے۔ کیوں کیا؟ تو ایک قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، تو قرآن میں یہ آتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب یعبدون سورۃ البقرہ میں بھی شروع میں ایک آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ تفسیر ابن عباس کے مطابق قرآن مجید میں جہاں پر اعبدو کا لفظ آتا ہے اس کا ترجمہ ہے وحدو، یعنی میری توحید بیان کرو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ رب العزت کو پہچانا جائے، اللہ رب العزت کو پہچانا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی ہے ان کو پیدا کیا۔ وحدونی، میری توحید بیان کرے، یہ ایمان رکھے، عقیدہ رکھے کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی بادشاہت میں شریک نہیں ہے۔ اس تمام کائنات کا وجود اور مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے۔ اب جس بندے نے، جس انسان نے اللہ کو پہچان لیا وہ مقصدی کائنات میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کائنات کیوں وجود میں آیا؟ تو اس کا مصداق بن گیا کہ فلاں بندہ اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا، اور یہی اس کا مقصد ہے دنیا اور کائنات کا، کہ اللہ کو کیا پہچانا جائے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ دنیا پیدا کیا، مخلوق پیدا کی، اس پہ بس نہیں کیا، رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو کہو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 کم و بیش انبیاء، اور سب کا ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پہ بھی بس نہیں کیا، کتابوں کو ساتھ بھیجا، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحائف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جوامع الکلم یا ذخیرہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، ان سب میں سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے۔ اور اللہ کے پہچاننے کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، وہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اب اللہ رب العزت اپنے خدائی کا اظہار ایک مثال کے ذریعے سے کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، کوئی دریا میں غرق ہوا، مچھلیوں نے کھا لیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، کسی کو آگ میں جلایا گیا، اب وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ اب وہ دوبارہ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا یا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ، جب سیمپل سامنے نہ ہو،
تو اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ جب کچھ نہیں تھا سب کو پیدا کیا تو دوبارہ ان کو نہیں بنا سکیں گے. ایک بندہ تھا, غالباً یہ حدیث ہے, اب میں اس لیے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو جلایا جائے, مجھے کیا کیا جائے؟ جلایا جائے, اور میری جو جلی ہوئی راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑا دیا جائے. تو کہاں کا ذرہ کہاں چلا جائے گا یہ پتہ نہیں ہوگا. پھر یہ ذرات کون اکٹھا کر کے اور دوبارہ, تاکہ میں دوبارہ زندگی ہوں, تاکہ میرے ساتھ حساب کتاب ہو. تو قیامت والے دن ایسے لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے ذرے کہیں کہاں پر ہے کہیں کہاں پر ہے, ان کو اکٹھا کر کے یہ ہے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں. تو مثال یہ دیا جا رہا ہے کہ بارش ہم برساتے ہیں زمین پر, تو ایسی زمین جہاں پر کوئی سبزہ وغیرہ نہیں ہوتا, بارش کے بعد وہ سبزہ اگ جاتا ہے. تو اس سبزے کو زمین سے کس نے نکالا؟ اللہ نے. تو جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر سبزہ اللہ نکال سکتا ہے. تو یہ لوگ چاہے جو بھی ذرے ہو جائے, ذرے اور کہاں سے کہاں, لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کو دوبارہ زندہ کریں گے, ان مردوں کو دوبارہ نکالیں گے. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی عمر کتنی سال تھی؟ 1000 سال. اس کے بعد پھر 1000 سال گزرے, نوح علیہ السلام تشریف لائے. نوح علیہ السلام کی 1400 سال, تو یہ ہزار اور 3500 سال تو یہ ہو گئے. اور قیامت تک کتنے ہزار سال ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اب اس میں کتنے لوگ فوت ہو گئے, کتنے لوگ فوت ہوں گے قیامت تک, یہ بھی کون جانتا ہے؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. کون کہاں مرے گا, جلے گا, زلزلے میں غرق ہوگا, سمندر میں غرق ہوگا, پہاڑ سے گرے گا, چیل کوے کھائیں گے, یا شیر اور اس طرح بیڑیے کھائیں گے, گولی سے مرے گا, قبر میں جائے گا یا جل جائے گا, یہ سارے کے سارے کون جانتا ہے؟ اور ان ذرات کو اکٹھا کرنا, ان کے اندر روح ڈالنا, یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَهُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے, يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, جو بیچتے ہیں ہواؤں کو, بشرن خوشخبری دینے والی, بین یدی رحمتی, اپنی رحمت سے پہلے. رحمت سے مراد بارش ہے. بارش برسانے سے پہلے ہوائیں بیچتے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اب بارش ہو, آج کل موسم دیکھو تو ہر کہتے ہیں بارش ہو جائے یا اللہ. اور بعض جگہوں پر تو نماز استسقاء بھی شروع ہے, اور جہاں پر بارشیں نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, نماز استسقاء پڑھے. تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہو, بارش ہوگی, اور جانور وہ بھی سیراب ہوں گے, انسان بھی سیراب ہوں گے, سبزہ بھی ہوگے گا, اور پانی بھی زیادہ ہو جائے گی. تو حتیٰ یہاں تک اذا اقلت سحابن, کہ اٹھاتے ہیں بادل, ثقالن باری یعنی بھرے ہوئے پانی سے, سقناہو, ہم ان بادلوں کو لے جاتے ہیں, لبلد میت, ایک مردہ زمین, ایک مردہ زمین کی طرف ان بادلوں کو لے جاتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے. فانزلنا, پس ہم برساتے ہیں, بھی اس بادلوں کے ذریعے یا اس زمین پر, الماء پانی, الماء بارش, فاخرجنا, پس ہم نکالتے ہیں, بھی اس پانی کے ذریعے, من کل الثمرات, ہر قسم کا پھل, ہر قسم کا پھل وہاں پر نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى, اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو, اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو, تاکہ تم کیا کرو, نصیحت پکڑو. اب اگلی آیت ہر ایک بندہ اپنے اوپر فٹ کر لے.
یہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن لیکن کوئی اس پر ایمان رکھ کر، اس پر عمل کر کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور کوئی اس کا انکار کر کے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اب ہم درس قرآن دیتے ہیں یہاں پر، تو درس قرآن ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے لیے میں علیحدہ دیتا ہوں، دوسرے کے لیے علیحدہ دیتا ہوں، سب یہاں سنتے ہیں۔ بعض لوگ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض لوگ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اسی طرح آسمان سے بارش برستی ہے ایک جیسا، برسانے والا کون ہے؟ اللہ، ایک اللہ۔ لیکن بعضی زمین جو عمدہ ہے، اچھی زمین ہے، اس میں سبزہ وغیرہ یہ اگتے ہیں، اور بارش وہی ہے، اللہ وہی ہے۔ زمین وہاں سے جاڑیاں، بوٹیاں اور گندے جو پودے ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ لوگ ان پودوں کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، گندی بوٹی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس بارش کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، تو وہ اس زمین کے اندر برکت ہی نہیں ہے، بے برکت زمین، وہ وہی چیزیں اگاتی ہے، یا وہاں سے وہ چیزیں نکل آتی ہے جو لوگ ان کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن یہ ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے سب کے لیے، لیکن جو عمدہ دل ہے، عمدہ دماغ ہے، وہ بغیر چون و چرا کے اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر کیا کرتے ہیں؟ تو ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور بات اچھا یہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تو وہ پھر بجائے ہدایت کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یا اگر ہم کہیں بھی جائے، ہماری نیت ٹھیک ہو، طلب ہو کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس لیے جاتے ہیں، وہ مولانا صاحب لطیفے سناتا ہے، اس کی آواز بہت اچھی ہے، وہاں پر ایسیاں لگی ہے، مسجد اچھی ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ نہیں سنتے، یا ایک کان سے سن لی دوسرے کان سے نکال دی، عمل کوئی نہیں کرتے، تو پھر قرآن تو وہی ہے، درس تو وہی ہے، لیکن 100 میں سے 2 بندے کوئی داڑھی رکھے گا، باقی سارے وہی شیو کر کے آئیں گے، یا 100 میں سے 90 بندے وہ بغیر نماز کے ہوں گے، باقی 10 بندے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم جائیں اللہ کے رضا کے لیے، ہم جائیں مسجد میں اللہ کے رضا کے لیے، ہم قرآن مجید کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اللہ کے رضا کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا نمازی ہے، یہ نہ ہو لوگ مجھے کہیں یہ قرآن کے ساتھ بہت محبت ہے اس کا۔ ہاں، اللہ رب العزت لوگوں کے زبانوں سے کہلوائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا۔ والبلد الطیب، عمدہ زمین، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربہ، وہ کھیتی پیداوار نکل آتا ہے اپنے رب کے حکم سے، گندم، مکئی، چاول، پھل، فروٹ، یہ سارے نکل آتے ہیں۔ والذی خبث، اور جو گندی زمین ہے، جو بنجر زمین ہے، جو بے برکت زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، بارش تو سب کے اوپر ایک جیسا ہوا، لیکن وہ نہیں نکالتی سوائے بے برکت پودوں کے اور جڑی بوٹی اور گندی بوٹیوں کے، اور کچھ اور کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم آیات کو الٹا کر بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم آیت کو بار بار دہرا کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ایسے قوم کے لیے جو شکر ادا کرے، ایسی قوم کے لیے کہ وہ کیا کرے؟ اب ہم نے زور کی نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی؟ کتنے ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد نصیب نہیں ہوگی ان کو، انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، یہ ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے ہم مسجد میں آئے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے نماز پڑھی، اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے قرآن کی تلاوت سنی، تو اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔